نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 192 کے بارے میں جانیں گے۔ ان دونوں آیات یعنی 191 اور 192 کو میں بہت تفصیل سے پچھلی ریکارڈنگ جو 191 آیت کریمہ کی تھی اس پہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ آج صرف اس کا میں الفاظ پر بات کروں گی اور ترجمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں 192 آپ کے سامنے شیئر کروں اور اس پر تفصیل سے بات ہو، ایک سوال ہو سکتا ہے آپ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ آیا ہو، اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آیت نمبر 191 میں یہ قاف، تا، لام حروف مادہ سے مختلف شکلوں کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کہیں قتل کرنا ہے، کہیں لڑنا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ میں چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیے، عربی زبان میں اکثر جو الفاظ ہیں وہ کسی نہ کسی خاص وزن پر ہوتے ہیں۔ کچھ اسم میں وزن ہے، اسی طرح فعل کے اپنے وزن ہے۔ تو اب وہ وزن تو میں اس کورس میں اس گروپ میں نہیں شیئر کر سکتی، پوری ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتی۔ آپ لوگوں میں سے جو عربک گرامر کا کورس کر رہی ہیں یا انشاءاللہ آگے کریں گی تو وہ آپ کو خود ہی اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے ان کا پتہ چل جائے گا، آ جائیں گے۔ ہاں، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، 191 کے حوالے سے۔ جیسے اس میں پہلے آیا وَقْتُلُوهُم، تو جہاں سمپل قاف، تا، لام حروف مادہ آ رہے ہیں وہاں قتل کرنے کا معنی ہے، لیکن ایک وزن ہوتا ہے قاتل یقاتلو، تو اس میں آپ کہہ لیں کہ قاف کے اوپر کھڑا الف آئے گا، اس میں قتل کرنے کا معنی تو ہے، مگر اس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا مراد جنگ کرنا، قتال کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر قاف کے اوپر کھڑا الف آ رہا ہے وہاں پر مطلب لڑنا ہوگا، جنگ کرنا، قتال کرنا، اور وہ 3 مقامات پر آ رہا ہے، اور ان تینوں میں پھر لڑنے کا معنی آپ ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ باقی میں نے یہ بتا دیا، اسکرین پر اسکرین شاٹ اس کا شیئر ہو رہا ہوگا، آپ اپنے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، تو ایک بار ضرور اب چلیں ایک بار اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ آیت نمبر 191، اور انہیں قتل کرو، وَقْتُلُوهُم میں قتل کا معنی، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اب آ رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُم، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ اس پہ تم سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَقْتُلُوهُم، پھر قتل آ گیا، اب اس میں قاف کے اوپر کھڑا الف نہیں ہے تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ آیت نمبر 192 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فا حرف ہے، پھر ان زیادہ تر شرطیہ، اگر آگے ہے انتہاؤ ملا کر پڑھیں گے پیچھے سے، تو فَإِنِ انتَهَوْا، نون ہا یا حروف مادہ ہے، نہیں سے اب لفظ پہچانا جا رہا ہے، تا بیچ میں وزن کی ہے، اس میں منع ہو جانا، رک جانا، باز آ جانا کے معنی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، بیسیکلی یہ فعل ماضی ہے لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے ترجمہ اگر وہ باز آ جائیں، آ جائیں گے یا آ جاتے ہیں، اس طرح سے کریں گے۔ واو الف آ رہا ہے تو یہاں پر یہ فعل ماضی میں آ رہا ہے، اور اس واو سے پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنے والے جمع ہے، مذکر ہیں۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ، فا، اب یہ جو فا ہے یہ فا جزائیہ، فا رابطہ جو شرط کے جواب میں آتا ہے، اس کا ترجمہ تو کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویسے فا کا ترجمہ پس، پھر، ان حرف تاکید، بے شک، یقیناً، اللہ لفظ جلالہ اسم ہے، غفور اور یہ رحیم، غفور الرحیم، دونوں ایک
وزن پر ہے، غفور فعول کے وزن پر ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے، دونوں میں مبالغہ ہے۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جی تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ غفور میں غا فا را حروف مادہ ہے، رحیم میں را حا میم حروف مادہ ہے، اور غافرہ ہوتا ہے ڈھانک لینا کسی چیز کو، تو اس میں گناہ وہی ہوتے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ ڈھانک دیتے ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی امید رکھتے ہیں، مغفرت بھی اسی سے ہے۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔